अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अमजद गुल और आप देख रहे हैं मुझे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। आप लोगों से यहाँ पे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट था उसको हम फील्ड में कवर कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पे मुलाकात मुमकिन नहीं थी। अब इन प्रोटेस्ट में जितनी भी डेवलपमेंट हुई थी या उस प्रोटेस्ट के बाद जितनी भी डेवलपमेंट है, उस हवाले से थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो यकीनन अली अमीन गंडापुर साहब है। अली अमीन गंडापुर साहब पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वज़ीर आला है जो एक महीने में 2 दफ़ा लापता हुए और ये पूरे पाकिस्तान ने देख लिया था जिस तरह वो लापता हुए थे। और फिर वो अचानक से केपी का जो असेंबली का इजलास हो रहा था वहाँ पे नमूदार हुए जो कि मशकूक भी हैं। और उसके बाद वो भी तकरीबन आप सबको पता होगा जिस तरह की तकरीर उसने की थी। हालांकि उस तकरीर में उसने कलमा पढ़ के बातें की थी, लेकिन उस तकरीर पे यकीन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी तैयार नहीं। और इमरान भाई ने एक पोल भी इस हवाले से किया था कि क्या आप लोगों ने अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है क्या आप लोग उस पर यकीन करते हैं। वहाँ पे हमने देखा है कि 88% लोग अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर पर यकीन नहीं कर रहे। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने इस पूरे एपिसोड में जो एक उसको क्रेडिट जाता है वो सिर्फ ये एक वाहिद क्रेडिट उसको जाता है कि जिस तरह की रुकावट है उसने अबूर करके वो डी चौक पहुंचा था। इस पूरे एपिसोड में या जो पूरा एक एहतजाज की कॉल थी इमरान खान साहब की जान से, अली अमीन गंडापुर साहब को आप लोग सिर्फ ये एक वाहिद क्रेडिट दे सकते हैं। उसके अलावा इस पूरे प्रोटेस्ट का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना भी नुकसान हुआ है इस प्रोटेस्ट को लेके उसमें आप कह सकते हैं कि अली अमीन साहब का पूरा पूरा हाथ था। और ये तो यकीनन आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएगी। लेकिन अब तक अली अमीन गंडापुर साहब ने किसी भी एक सवाल का माकूल जवाब नहीं दिया। और इमरान भाई के साथ भी जब उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी और उसके बाद इमरान भाई ने जो व्लॉग किया था उसमें भी उस व्लॉग से ये पता चल रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो चीज़ें थी उसको छुपाने की कोशिश की और कोई भी चीज़ सामने नहीं रखी। और असेंबली में हमने देखा था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जितना भी ये मलबा था या जितना भी ये इतना बड़ा एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान की नज़रें या पूरी पाकिस्तान जो है अली अमीन गंडापुर साहब को ढूंढ रहे थे। और अली अमीन गंडापुर साहब ने वो सारा जो मलबा था वो आईजी इस्लामाबाद पे गिरा दिया। आईजी इस्लामाबाद यकीनन ये पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे जुल्म हुआ है वो सारा कुछ हमने देखा है। उसमें आईजी साहब का हाथ हो सकता है, लेकिन इस बात में अली अमीन गंडापुर साहब की इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि ये सारा कुछ जो है वो आईजी साहब ने किया था। यकीनन आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि अली अमीन गंडापुर साहब की बातों में कितनी सदाकत है। और इसके बाद एक जो और बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब की सियासत के मुस्तकबिल का जो फैसला है वो भी अभी यकीनन इमरान खान साहब से मंसूब है कि इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब के मुस्तकबिल का क्या फैसला करता है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से फील्ड में भी जितने बंदों से हमारी बात हुई या उसके बाद जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से हमारी बात होती है उनका भी यही एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हम मजबूरन तब खड़े होंगे अगर इमरान खान साहब उसके साथ खड़े हो गए। आने वाले दिनों में पता चलेगा। लगता यह है कि हो सकता है इमरान खान साहब इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कोई सख्त फैसला ना ले। आज उस हवाले से एक फैसला आप कह सकते हैं कि आना था इमरान खान साहब से अगर मुलाकात हो जाती उसकी पार्टी के रहनुमाओं की या उनकी वकला की। लेकिन हमने देखा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के कल नमूदार होने के बाद और उसकी तकरीर होने के बाद फिर जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त मुश्किलात से दो चार है उसमें जो सबसे बड़ा फिर मेन मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेश हुआ है वो यही हुआ है कि इस वक्त इमरान खान साहब पे मुलाकातों पे बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। और 12 से 13 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इमरान खान साहब से नहीं मिल सकता कि इमरान खान साहब अपने इस तहरीक के हवाले से या अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कोई आगे का लाए अमल दे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पार्टी में और पार्टी की क़ियादत में इस वक्त एक बेचैनी की कैफियत है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे हमने करना क्या है। जिस तरह हम हालात देख रहे हैं एक उम्मीद थी कि हो सकता है इमरान खान साहब मुलाकात करने के बाद कोई आगे का प्लान बता दे, लेकिन वो प्लान भी आज फिर हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब के जो तकरीर में एक चीज़ थी कि अच्छी खबर आएगी। शायद अली अमीन गंडापुर साहब अच्छी खबर यही कह रहे थे कि इमरान खान साहब की मुलाकात पे पाबंदी हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को और पार्टी के कारकुनान को
اس وقت یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے مشکلات میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس وقت عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور عمران خان صاحب کے ملاقاتوں پہ مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نقصان اٹھانا پڑا یا علی امین گڈھبو صاحب کے تقریر کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک دھچکا لگا ہے وہ کے پی کے ہاؤس جو اسلام آباد میں تھا اس کو سیل کر دیا گیا ہے سی ڈی اے کی جانب سے. اس کی بھی دو وجوہات اب تک سامنے ہیں. ایک تو جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی جانب سے ایک واضح پیغام آیا تھا کہ جتنا بھی نقصان اداروں نے وہ پولیس تھا یا وہ رینجر یا جتنی بھی باقی اداروں نے کے پی ہاؤس میں دعویٰ بول کے اس کا نقصان کیا تھا, اس کے دروازے توڑے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی نقصان ہوا تھا, تو اسد قیصر صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنا بلکہ ہم نے لوگوں کو وہاں پہ لے جا کے ان کو دکھانا ہے کہ کے پی ہاؤس جو کہ ایک صوبے کو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت ہے کے پی میں, اور کے پی ہاؤس اس وقت پورے صوبے کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اس پہ جس طرح دعویٰ بولا گیا تھا وہ پھر یقیناً یہی رسپانس آ سکتا ہے حکومت کی طرف سے کہ اس کو اس وقت مکمل سیل کر دیا گیا ہے. اور ایک جو مین اور وجہ ہے کے پی ہاؤس کو سیل کرنے کا وہ یہی ہے کہ آئینی ترامیم جو کہ ظاہر سی بات ہے ایک مین فوکس ہے یہ دونوں پارٹیوں کی جانب سے, وہ اس نظام حکومت کی جانب سے یا پھر عمران خان صاحب کی جانب سے وہ اس ترامیم کے حوالے سے اس ترامیم کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ ہم نے دیکھی تھی کہ وہ کے پی ہاؤس میں ہوتے تھے, ملاقات بھی ہوتی تھی یا جتنی بھی میڈیا ٹاک ہوتا تھا وہ ساری کے پی ہاؤس میں ہوتے تھے. تو اس وقت تک اس کو سیل کر دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی کوئی ایکٹیویٹی اس ترامیم کو روکنے کے لیے نہ کر سکی. یہ دو مین وجہ ابھی تک سامنے آئی ہے کے پی ہاؤس کو سیل کرنے کا. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے فالوورز یہ آپ یقیناً ایک کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ میں نے اب تک جتنی بھی احتجاج ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جس طرح پچھلے 2 سال میں مار کا کے شل کا کے ڈنڈے کا کے اس وقت تیار ہوئے ہیں, میں نے کسی پارٹی کے فالوورز کو اس طرح نہیں دیکھا. اور ایک جو اور مین چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک تیاری ہو رہی ہے یا تیاری ہو گئی ہے کہ وہ کسی بھی لیڈر کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کسی بھی ٹائم عمران خان صاحب کی کال پہ وہ باہر آ سکتے ہیں. کیونکہ فیلڈ میں نے جس کارکن کے سامنے بھی مائک آ گیا وہ اس کی واحد ایک سنٹینس ہمیں سننے کو ملتی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ میں یہاں پہ اگر ہوں تو عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہوں. اور پھر میں نے دیکھا کہ 3 دن پورے احتجاج کو کور کرنے کے بعد اس سے میں نے یہ نتیجہ لے لیا تھا کہ اس احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے یا کارکنان کو ڈائریکشن دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی مین رہنما موجود نہیں تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کارکنان کو آپ یہ داد دینا چاہیں گے کہ جس طرح کے شل وہ برداشت کر رہے تھے, جس طرح کے وہ ڈنڈے برداشت کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ پارٹی کا کوئی بھی مین لیڈر نہیں تھا بلکہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستانی عوام تھی, اور اس کے ساتھ کوئی بھی لیڈر موجود نہیں تھا. یہ ایک کریڈٹ آپ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو دیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ باقی پارٹیوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. باقی پارٹیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے بریانی ہوتی ہے, کھانا ہوتا ہے, اور پارٹی کا جو مین لیڈر ہوتا ہے وہ اس کو بلاتے ہیں. یہاں پہ ایک اور میں نے جو چیز نوٹ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کہتے تھے کہ لیڈر ہمارے آئے, ہم تو یہاں پہ میدان میں کھڑے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر نہیں تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پہ اس ظلم بربریت کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے تھے اور کوئی بھی لیڈر ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسد قیصر صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے, سپریم کورٹ کا ابھی 2 دن پہلے ایک فیصلہ آیا تھا, اس کے بعد اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے. اسد قیصر صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا کہ ایم این ایز اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ کر سکتے ہیں یا ترمیم میں ووٹ دے سکتے ہیں, اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے. اور اسد قیصر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ریٹ لگنا شروع ہو گئے. یہ سٹارٹنگ پرائس جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جو سیاسی جسم پہ روشی ہے اس کی سٹارٹنگ پرائس اس وقت 10 سے 12 کروڑ شروع ہو گئی ہے, اور یہ اب آگے جائے گی. ظاہر سی بات ہے جتنے کم دن کم ہوں گے اتنا یہ ریٹ آگے جائے گا, اور پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ 25 سے 30 کروڑ تک ایک ایم این ایز سیل اور پرچیز کا وہ ایک سلسلہ شروع ہوگا آگے آنے والے دنوں میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک افسوسناک بات جو کل کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے, اور پچھلے 2 سے 3 دنوں میں جتنا بھی احتجاج میں میڈیا کا میں نے رول دیکھا ہے, آپ یقین کریں اگر جھوٹ کہیں پہ بیچا جا سکتا تھا
تو پاکستان کی میڈیا جھوٹ کو بیچ کے پاکستان کا قرضہ 2 دن میں اتار لیتا ہے. اتنا جھوٹ کہ ہر خبر کو دینے کے لیے 4 سے 5 جھوٹ الگ الگ ان کو وہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے اس وقت یہ خبر دی تھی. پھر ہم دیکھتے تھے کہ ہر تھوڑی دیر بعد جیسے علی امین گلٹپور صاحب کے حوالے سے 1 گھنٹے میں 5 نیوز آئے تھے کہ پہلے اس کو حراست میں لیا گیا, پھر نہیں پراپر حراست میں لیا, پھر کہہ رہے تھے کہ جی اغوا کر لیے گا, پھر کہہ رہے تھے قسم کے خبریں ہم سن رہے تھے. اور یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے. اور پھر ہم نے کل جیسے کراچی کے میں ایک دھماکہ ہوا, اس کے بعد پاکستان کی میڈیا ہمیں بتا رہا تھا کہ جی سلنڈر دھماکہ ہوا ہے, پھر ٹینکر میں دھماکہ ہوا ہے. لیکن وہ انتہائی افسوسناک بات ہے کیونکہ وہاں پہ چائنیز کا ایک قافلہ جا رہا تھا اور اس پہ وہ دھماکہ ہوا تھا. اور جس وقت وہ دھماکہ ہو رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے کہ صرف کا پولیس وہ بھی یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہ ظلم اور بربریت کے لیے بلایا گیا تھا. اور اسٹیٹ یا باقی جو ہمارے وفاقی ادارے ہیں جیسے ہمارے وزیر داخلہ صاحب یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں, وہ تو آلریڈی ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 1 ہفتے سے بزی تھے کہ کسی طرح بھی ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ٹھکانے لگانے کے لیے جتنی بھی اقدامات ہو رہے تھے وہ ہمارے سامنے تھے. اس وجہ سے باقی بقایا جو جتنا بھی پورا ملک تھا وہ اللہ کے آسرے پہ چھوڑا تھا. آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جتنی بھی ڈیٹیلز ہوگی وہ بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. یقیناً جب تک عمران خان صاحب اس پورے ایپیسوڈ پہ اپنا وہ بیان نہیں دیتے اس وقت تک پورے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت جو ہے وہ ایک بے چینی کی صورتحال ہے. ان کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بس سلام.